السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سنیم من علی اللہ اکبر میزنم دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے ہم سب مل کر درود پاک کا نذران محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعدل الجود والکرم وآلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جگہ جگہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے خطاب فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا۔ بلکہ آپ جہاں سے قرآن شریف کی شروعات ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، اس میں بھی آپ دیکھیں تو ھدی للمتقین کے بعد کہ متقی کون ہے تو شروعات ہو رہی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے، یعنی ایمان کو پہلے رکھا گیا۔ پھر فرمایا جا رہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ان میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی بتا دیا، قرآن نے بتا دیا کہ ایمان پہلے ہے نماز بعد میں ہے۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو جگہ جگہ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، جگہ جگہ ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے۔ ایمان ہے کیا؟ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آج ہر فرقے والا دعویٰ کر رہا ہے ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، مگر ذرا یہ بھی تو سمجھو ایمان ہے کیا؟ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان والے ہم سب سنی الحمدللہ، اور جو نہیں ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم ایمان والے، مگر سمجھنا یہ ہے کہ ایمان ہے کیا۔ پہلے اس کو سمجھے کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے، ایمان کیا ہے۔ اب اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیں تو ایک مصرے میں سمجھا رہے ہیں، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے، ہے نا۔ اب ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان واقعی میں کیا ہے، تو اب آؤ اعلیٰ حضرت کی تمہید ایمان شریف، ہے نا۔ ایمان کیا چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو دعوے تو بہت ہیں، ہر طرف دعوے ہیں، اور سنی کہلا کر کے وہابیوں کے ساتھ کھانے والے بھی کہتے ہیں ہم پکے سنی ہیں۔ ابے یہ کون سی سنیت ہے؟ سنیت دیکھنا ہے تو قرآن پڑھ، تب سمجھ میں آئے گا ایمان کیا ہے۔ ایک آیت پڑھوں اس کے بعد آگے بات بڑھاؤں۔ قرآن پاک میں نماز کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ روزے کا حکم اللہ نے، زکوٰۃ کا حکم اللہ نے، سارے احکام جو ہیں یہ فرائض کے اللہ نے دیے ہیں۔ ماں باپ کے تعلق سے بھی حکم ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف نہ کہو، جھڑکو نہیں،
یہ سارے احکام اللہ نے دیے، مگر وہیں ایک حکم اور ہے. کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز پر اونچی نہ کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور آپس میں جیسے ایک دوسرے سے چلا کر بلند آواز میں گفتگو کرتے ہو، ایسے میرے محبوب کی بارگاہ میں بلند آواز میں گفتگو نہ کرو. یہ حکم بھی اللہ کا، مگر فرق بتانا چاہ رہا ہوں. وہ حکم بھی اللہ کا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ حکم بھی اللہ کا. زکوٰۃ دو، یہ حکم بھی اللہ کا. ماں باپ کو نہ ستاؤ، یہ حکم بھی اللہ کا. حج کرو، یہ حکم بھی اللہ کا. مگر یہاں محبوب کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ کرو، یہ حکم بھی اللہ کا. مگر پوچھئے حضور والا سے، سرکار شمائل ملت دامت برکاتہ القدسیہ جلوہ گر ہیں، علماء کرام موجود ہیں، یا دنیا کے کسی بھی عالم و مفتی سے پوچھ لیجئے، نماز چھوڑے گا کیا حکم ہے؟ کہا جائے گا فاسق ہے، کافر نہیں ہے. روزہ چھوڑے گا کیا حکم ہے؟ فاسق ہے، کافر نہیں ہے. زکوٰۃ نہ دے گا کیا حکم ہے؟ فاسق ہے، کافر نہیں ہے. ماں باپ کو ستائے گا گنہگار ہے، کافر نہیں ہے. مگر یہاں بھی وہ حکم بھی اللہ کا ہے، یہ حکم بھی اللہ کا ہے، مگر سزا میں فرق ہے. وہاں صرف فاسق ہو رہا ہے، اعمال برباد نہیں ہو رہے ہیں، نیکیاں برباد نہیں ہو رہی ہے. مگر جب محبوب کی عظمت کی بات آ رہی ہے تو یہی نہیں کہ فاسق ہو جاؤ گے، گنہگار ہو جاؤ گے، نیک کے نیک بنے رہ جاؤ گے، مومن کے مومن بنے رہ جاؤ گے. نہیں، یا اگر آواز اونچی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، تو ساری نیکی تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. نہ روزہ کام کا، نہ زکوٰۃ کام کی، نہ حج کام کا، نہ داڑھی کام کی، سب منہ پر مار دیا جائے گا. یہ سب جب ہے جب میرے محبوب کی غلامی ہوگی. حکم وہ بھی اللہ کا، حکم یہ بھی اللہ کا. سزا میں فرق ہے. وہاں باقی نیکی برباد نہیں ہوگی، یہاں باقی نیکی سب برباد ہو جائے گی. مولا ماجرا کیا ہے؟ وہ حکم بھی تیرا تھا، یہ حکم بھی تیرا ہے. سزا میں فرق کیوں ہے؟ تو جواب ملے گا، میں نے نماز کا حکم دیا تھا، معاملہ میرا اور تیرا تھا. عبادت میری تھی، سجدہ میرا تھا، معاملہ میرا تیرا تھا. روزے کا حکم میں نے دیا تھا، معاملہ میرا تیرا تھا. زکوٰۃ کا حکم میں نے دیا تھا، معاملہ میرا تیرا تھا. مگر یہاں معاملہ میرا تیرا نہیں، محبوب کا معاملہ ہے، یہاں نہیں بخشا جائے گا. نماز چھوڑ کے آئے گا بخش دوں گا، روزہ چھوڑ کے آئے گا جنت دے دوں گا. زکوٰۃ نہیں دے گا، سزا دے کر کے یا دیے بغیر میری مرضی جنت ضرور دوں گا. مگر نبی کی توہین ہو گئی تو سوائے جہنم کے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے تجھ سے اور جنت سے، کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. اور یہیں تک نہیں، صرف اعمال برباد ہوں گے، نیکیاں برباد ہوں گی، یہیں تک نہیں، ان تحبط اعمالکم، تمہاری نیکی برباد تو ہوگی ہی، تمہاری نیکی تو برباد تو ہوگی ہی. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. سمجھے بیٹھے رہو گے بڑا نمازی ہوں، مگر وہاں کھلے گا کچھ نہیں ہے.
سمجھے بیٹھے رہو گے پکا روزے دار ہوں وہاں کھلے گا کچھ نہیں ہے. سمجھے بیٹھے رہو گے بڑا حاجی ہے مگر وہاں سمجھ میں آئے گا بڑا پاجی ہے. شعور چھین لیا جائے گا تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. یہ مار ہے گستاخ رسول پر. یہ مار ہے کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا سمجھو گے بھی نہیں. توہین کا مطلب توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے. معاملہ کیا ہے محبوب کی گستاخی کر کے آئے توبہ کے نصیب ہو جائے گی نہیں. اب بات کیا گئی سنیے. سرکار مظہر اعلی حضرت شیر بے شہر سنت ہے. بارہ بنکی کی سرزمین ہے. خطاب فرما رہے ہیں. دیوبندیوں کا رد فرما رہے ہیں. گستاخان رسول کا رد فرما رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے دیوبندی مجمع میں موجود تھا. اگر کہنے لگا میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہابی دیوبندی اتنے ہی گندے ہیں جتنا آپ بتا رہے ہیں تو پھر یا تو کسی کو وہابی نہیں ہونا چاہیے دیوبندی نہیں ہونا چاہیے یا کوئی سنی دیوبندی ہو گیا وہابی ہو گیا تو اسے واپس پلٹ کے سنی ہو جانا چاہیے دیوبندی نہیں رہنا چاہیے. اس لیے جب اتنے گندے ہیں تو اسے واپس صحیح طرف آ جانا چاہیے. مگر میں دیکھتا ہوں کہ جو سنی وہابی بن جاتا ہے دیوبندی بن جاتا ہے پھر پلٹ کر کے وہ سنی نہیں بنتا. اس کا کیا مطلب؟ اگر اتنے گندے تو واپس آ جانا چاہیے گندگی سے دور ہو جانا چاہیے. تو اب دیکھیے کتنا اہم سوال ہے. اب اپنے اپنے دماغ میں سوچیے کیا جواب ہو سکتا ہے. مگر مظہر اعلیٰ فرمایا بیٹھ جاؤ تقریر کے بعد تمہارا جواب دیا جائے گا. جواب تو تقریر ہی میں دینا تھا مگر بٹھایا اس لیے کہ لوگ یہ سوچے جب ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کیا جواب ہوگا نا تو یہ لوگ وہاں بھی لوگ سوچ رہے تھے کیا جواب ہوگا. پھر کھڑا ہوا نہیں حضرت جواب دیجیے. پھر بٹھا دیا. اب لوگوں کی فکر اور بڑھ گئی خواہش اور بڑھ گئی کہ جلدی حضرت جواب کیوں نہیں دے رہے. دوبارہ پھر بٹھا دیا. تیسری بار پھر کھڑا ہوا تو حضرت بار بار اس لیے بٹھا رہے تھے تاکہ لوگوں کو صحیح طریقے سے سوال سمجھ میں آ جائے. اب جتنی زیادہ خواہش بڑھے گی ہے نا پھر میں جواب دوں گا تو جواب بھی سمجھ میں آئے گا. فرمایا اب جواب سنیے. فرمایا کہ سنو تم نے کہیں دیکھا بریانی بنتے ہوئے تو کہا دیکھا ہے. فرمایا بریانی بڑی آسانی سے بن جاتی ہے. کہا نہیں بڑی مشکل سے ایک بریانی بنتی ہے. پہلے اس میں خوب اچھی طریقے سے تیل کو کھولایا جاتا ہے مسالے کو اس میں بھونا جاتا ہے پھر اس کے اندر گوشت کو بھی بھونا جاتا ہے پھر چاول اس میں ڈالا جاتا ہے اور بھی جتنی چیزیں ہوتی ہیں مسالے وغیرہ ساری چیزیں. اب خوشبودار بریانی تیار ہو. اب لوگوں نے کھایا. اب کھانے کے بعد کیا انجام ہوتا ہے وہی بریانی جو خوشبودار تھی اب کھانے کے بعد کیا ہو گئی بولیے کیا ہو گئی. پیٹ میں جانے کے بعد کیا ہو گئی وہی بریانی نجاست بن گئی. وہی بریانی اب نجاست بن کے جب نکلی اب تم لاکھ کوشش کر لو وہ نجاست پھر بریانی بن جائے وہ دوبارہ بریانی بن جائے تو نہیں ہو سکتا. جب تک سنی تھا خوشبودار تھا جب گستاخی کر کے بدبودار بن گیا تو اب وہ اچھا نہیں ہو سکتا. تو اب جو ہے خدا بند قدوس فرما رہا ہے اگر نبی کی بارگاہ میں توہین ہو گئی بے ادبی ہو گئی آواز اونچی ہو گئی تو تمہاری نیکی تو برباد ہوگی ہی ہوگی. ان تحبط اعمالکم ساتھ میں فرما رہا وانتم لا تشعرون تمہارا شعور چھین لوں گا. شعور ختم ہو جائے گا سمجھنے کی قوت نہیں رہے گی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا دوبارہ توبہ کی توفیق نہیں ملے گی. یہ مار ہے گستاخی رسول کی. اللہ اکبر. تو یہ ہے گستاخی رسول کی مار. توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے. اللہ اکبر. اب میں بتا رہا تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
اب ایمان کو سمجھنا ہے تو کسی چیز کو جاننے کے لیے پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیزیں اس کے حقیقی اور واقعی ہونے کے لیے ضروری ہیں وہ چیز اس میں ہے یا نہیں. اگر وہ ہے تو سمجھا جائے گا کہ ہاں وہ چیز ہے. مثال کے طور پر چائے ہے. چائے کے لیے دودھ، چائے پتی، شکر. اب آپ ایک گلاس میں دودھ، چائے پتی، شکر ڈال کر کے لے آئیں، قاری صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں، لیجیے حضرت پی لیجیے. تو قاری صاحب کہیں گے بے وقوف بنا رہا، یہ چائے نہیں ہے. کیوں؟ حضرت چائے پتی ضروری ہے اس میں، دودھ ضروری ہے اس میں، شکر ضروری ہے اس میں. شوگر کا مسئلہ تو شکر بھی نہیں، کوئی بات نہیں. مگر کہیں گے نہیں، اس سب کے ساتھ ضروری ہے اس کو آگ پر کھولایا بھی گیا ہو. چائے بننے کے لیے ضروری ہے کہ دودھ بھی ہو، چائے پتی بھی ہو، شکر بھی ہو اور آگ پر کھولایا بھی گیا ہو. جب تک اسے آگ پر کھولایا نہیں جائے گا وہ چائے نہیں ہوگی. اب آپ اپنے حساب سے 10 گواہ تیار کر کے لائیں، قسمیں کھائے، قاری صاحب مان جائیے چائے ہے، کہیں گے نہیں میں حقیقت جانتا ہوں چائے یہ ہے ہی نہیں. تم 1-10 نہیں، تم پورے محلے کو لے آؤ، تم پورے گاؤں کو لے آؤ، پورے شہر کو لے آؤ، مجھے معلوم ہے چائے کی حقیقت کیا ہے. جب تک اسے کھولایا نہیں جائے گا سب کہے چائے ہے، میں نہیں مانوں گا. حقیقت جانتا ہوں، بلا تشبیہ ہو بلا تمثیل، بلا تشبیہ ہو بلا تمثیل. آؤ پہلے سمجھو ایمان ہے. آپ کہو داڑھی تو جو ایمان کی حقیقت جانتا کہے گا نہیں اس کا نام ایمان نہیں ہے. آپ کہو گے نماز تو جو جانتے ہو کہیں گے یہ نماز ایمان نہیں ہے. آپ کہو گے روزہ تو جو جانتے ہو کہیں گے یہ روزہ ایمان نہیں ہے. ایمان ہے کیا؟ حقیقت جان جاؤ گے تو اب پہچان جاؤ گے ایمان والا ہے کہ بے ایمان ہے. اب ایمان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمان کے حقیقی اور واقعی ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. کتنی چیزیں؟ یہ 2 چیزیں ہیں تو ایمان ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں تو ایمان نہیں. اب وہ 2 چیزیں یاد رکھیں گے، بتائیں. فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کی تعظیم. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک چیز. دوسری چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کی محبت کو تمام جہان پر تقدیم، یعنی حضور کی محبت ساری دنیا سے اوپر ہو، سب سے بڑھ کر ہو. جس سے آپ کو محبت ہے ان سب سے بڑھ کر کے حضور کی محبت دل میں ہو. یہ اپنی طرف سے نہیں فرما رہے، حدیث پاک ہے. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور فرماتے ہیں ماں باپ، اولاد، خاندان سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو. تو سب سے زیادہ محبت حضور سے. یہ 2 چیزیں ہیں. اگر یہ 2 چیزیں ہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تب ایمان ہے. اور اگر نہیں تو قسمیں کھاؤ، اگر نہیں تو داڑھی دکھاؤ، نماز پہ نماز، روزے پہ روزہ. یہ 2 چیزیں ہیں تو ایمان ہے. یہ 2 چیز نہیں تو ایمان نہیں ہے. تو اب آؤ محبت کیا ہے؟ محبت سب سے اوپر ہو حضور کی. پہلے محبت کو سمجھو. محبت میں کیا ہوتا ہے؟ محبت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے باپ کو کسی نے گالی دی، 1 ہفتے کے بعد شادی کارڈ لے کے دروازے پہ آیا، کیا کریں گے آپ؟ کیا رویہ ہوگا؟ آئیے مسکرا کے بلا کر کے چائے پلائیں گے؟ بولیے اس کی شادی کے کارڈ کو بہت ہی خوش ہو کر کے قبول کریں گے؟ نہیں. آپ کے جسم میں اس وقت وہ کیفیت ہو جائے گی کہ آپ چاہیں گے پتہ نہیں کیا کر ڈالیں. جیسا آپ کے اندر وہ معاملہ کبھی پیش آئے گا تو کارڈ چھین کے منہ پہ مار دیں گے. خبیث 1 ہفتہ پہلے ماں کو گالی دے کے گیا ہے، باپ کو گالی دے کے گیا ہے، اب شادی کارڈ لے کر کے آ رہا. ابھی 1 ہفتہ پہلے ماں باپ کو گالی دے کے گیا ہے، اب مجھے بلانے آ رہا ہے. بس چلے گا تو دھکا مار کے باہر کر دیں گے.
لات مار کے باہر کر دیں گے. یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ کسی مفتی نے فتویٰ دیا تھا؟ یہ کسی قاضی نے بتایا تھا؟ یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ جو آپ کے دل میں آپ کے باپ کی محبت ہے، آپ کی ماں کی محبت ہے، وہ محبت یہ کام کروا رہی ہے. یعنی محبت فتویٰ پوچھنے نہیں جاتی، وہ اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے. باپ کو گالی دی تھی، دروازے سے نکل، ماں کو گالی دی تھی، دروازے میں گھسنا نہیں. شادی کارڈ لایا ہے، لے کر کے منہ پہ مار دے گا. پتا کیا چلا؟ اگر محبت ہے شادی کی دعوت قبول نہیں کی جائے گی، گھر پہ بلایا نہیں جائے گا، اس کے بعد دعوت کھائی نہیں جائے گی. 1000 بار بلا تسبیح و بلا تمثیل، یہ تمہاری ماں کی محبت تھی، یہ تمہارے باپ کی محبت تھی. ایمان یہ ہے کہ ماں سے زیادہ محبت حضور سے ہو، باپ سے زیادہ محبت حضور سے ہو. اب وہاں تیور کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی خبیث وہاں بھی دعوت دینے آئے تو تماشا مارو. خبیث نبی کی گستاخی اور مجھے دعوت. کوئی دعوت دے اس سے بھی پوچھو کیا وہابی تو نہیں آ رہا ہے، دیوبندی تو نہیں آ رہا ہے، رافضی تو نہیں آ رہا ہے، ناصبی اور خارجی تو نہیں آ رہا. یعنی محبت نے بتا دیا کہ اب اگر کوئی تمہارے ماں باپ کو گالی دے تو تم اس کا کارڈ واپس کرو گے، چائے نہیں پلاؤ گے، دعوت نہیں کھاؤ گے. ان وہابیوں نے شیر ہندوستان کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، ان وہابیوں نے مشاہد ملت کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، اعلیٰ حضرت کا کچھ نہیں بگاڑا ہے. ان وہابیوں نے نبی کی توہین کی ہے، ان وہابیوں نے، ان دیوبندیوں نے میرے آقا کو گالی بکی ہے، میرے آقا کی توہین کی ہے. تو ایمان یہ کہتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے کہ حضور کی محبت اگر سب سے اوپر ہے تو ایمان ہے. اگر وہابی کی دعوت کھاتا ہے تو اب آپ خود فیصلہ کر لو تمہارا ایمان کہاں رہا. ایمان تو اسی کا نام تھا، ایمان تو اسی کا نام تھا کہ حضور کی محبت سب سے اوپر ہو، ماں کی محبت سے اوپر، باپ کی محبت سے اوپر. باپ کے گستاخ کو، باپ کو گالی بکنے والے کو بھگا دیا، وہابی کو بلا کر کے بٹھا لیا. تو تمہارا عمل فیصلہ کر رہا ہے کہ تمہارے دل میں تمہارے باپ کی محبت تو زیادہ ہے، حضور کی محبت کم ہے. تو یہ ہے ایمان. ایمان کے حقیقی اور واقعی ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری: حضور کی تعظیم اور حضور کی محبت کو تمام جہان پر تقدیم. اگر یہ ہے تو ایمان ہے، ورنہ لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزے رکھے. آج کسلا کلی مولوی کیا کہتے ہیں؟ کیا خواجہ تمہاری چادر کے محتاج ہے؟ کیا خواجہ تمہارے پھول کے محتاج ہیں؟ کیا خواجہ لنگر کے محتاج ہے؟ یعنی یہ کہہ کر کے کہتے ہیں ایک چادر چڑھاؤ بس ایسا ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ خواجہ پھول کے محتاج نہیں، خواجہ چادر کے محتاج نہیں. تو اگر اے صلح کلی مولوی، اگر تیرا یہی قانون ہے تو ہم تجھ سے پوچھتے ہیں کیا خدا نماز کا محتاج ہے؟ کیا خدا روزے کا محتاج ہے؟ اگر خواجہ چادر کے محتاج نہیں تو چادر نہ چڑھاؤ، تو خدا بھی نماز کا محتاج نہیں. سبحان اللہ. خواجہ چادر کے محتاج نہیں، خدا نماز کا محتاج نہیں، محتاج ہم ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نماز اس لیے کہ خدا راضی ہو، نیاز اس لیے کہ خواجہ راضی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ. خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. سبحان اللہ، سبحان نہ اللہ. ہم نماز چھوڑیں گے، نہ ہم نیاز اور چادر چھوڑیں گے. خواجہ کا ہم لنگر بھی کریں گے، نیاز بھی دلائیں گے، چادر بھی چڑھائیں گے. اور صلح کلیوں کو چلاتے تھے، چلاتے ہیں اور چلاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو
اس لیے ایمان سب سے پہلے ضروری ہے، عقیدہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ اے سنی مسلمانوں، ایمان دیا ہے تو غریب نواز نے، عقیدہ دیا ہے تو غریب نواز نے، ہمیں اسلام ملا ہے تو بارگاہ غریب نواز سے، ہمیں دولت ملی ہے تو بارگاہ غریب نواز سے۔ سب چھوٹ سکتے ہیں، غریب نواز کی چوکھٹ نہیں چھوٹے گی۔ یہاں حاضری نہ بھی ہو پائی تو ہم اپنے گھر میں یاد کریں گے، خواجہ کے مشن پر رہیں گے، فیضان وہی ملے گا۔ فیضان تو سب سے پہلے مین چیز ضروری کیا ہے؟ عقیدہ، اہم چیز ہے ایمان۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب ایمان کے بعد ہے۔ تو اسی لیے شیر ہندوستان جو بار بار فرماتے ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان بچ گیا، عمل میں کمی بھی رہ گئی تو حضور تو شفیع المذنبین ہے، حضور گنہگاروں کی شفاعت کرانے والے ہیں۔ اور اگر نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز پڑھتے رہے اور ایمان نہ بچ پایا، وہابیوں کے ساتھ، دیوبندیوں کے ساتھ، رافضیوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ ایمان نہیں بچ پایا تو سنو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے شیر ہندوستان کا پیغام ہے ایمان۔ ایمان بچ گیا تو خواجہ بچانے والے آگے ہیں، ایمان بچ گیا تو غوث اعظم بچانے والے ہیں، ایمان بچ گیا تو مولا علی بچانے والے ہیں، شہید کربلا بچانے والے ہیں، سرکار صدیق اکبر بچانے والے ہیں۔ ایمان بچ گیا تو میرے آقا کا لقب ہی ہے شفیع المذنبین، میرے آقا کا نام ہی ہے شفیع المذنبین۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہی تو بتایا، یہی تو سمجھایا، یہی بتایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھ سا گنہگار کہاں، کون ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ کو تیرا گماں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔